حضرت کی یہ جو مسئلہ ہے جو استغاثہ کا غیر اللہ سے مدد کا ہے، تو یہ اجتہادی ایشو نہیں بن جائے گا، کیونکہ اس میں اگر اس کو ہم شرک بولیں گے تو امت کے بڑے بڑے جو علماء وہ سب اس سے خارج ہو جائیں گے، مطلب وہ سب تو مشرک ہو جائیں گے، تو دین لینا کہاں سے ہے پھر؟ بھائی غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے جو ہے اس ہندوستان میں دیکھیے کتنے سارے لوگ جو ہے شرک کر رہے ہیں. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو علماء کہہ رہے ہیں نا، امت کے جو اکثر علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، جو ثقہ علماء ہیں، ان کے یہاں ایسا باتیں نہیں ہیں. آپ ایک دو بدعتی آپ کو مل جائیں گے، ابن حجر ہیثمی جیسے لوگ مل جائیں گے. سنیے میری بات سنیے، ابن حجر ہیثمی جیسے کچھ لوگ مل جائیں گے، ہاں. لیکن عام طور سے جو اہل سنت کے علماء ہیں، جن کا ریکارڈ اسماء و رجال کی کتابوں میں موجود ہے، ان کا پورا بایو ڈاٹا موجود ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک عالم تھے، جو حدیث کے روات ہیں، جو اسی طرح سے جو ہے ہمارے ائمہ ہیں، فقہ ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ان کے یہاں عام طور سے علماء کیا نہیں ملے گا. یہ شاذ یعنی چند علماء کے یہاں آپ کو مل سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی تو یہ دعویٰ کرنا ہے کہ امت کی اکثریت یعنی علماء امت کی اکثریت نے شرکیہ بات کی، یہ بات غلط ہے. ہم اس کو خارج کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ چند لوگ جنہوں نے شرک کو سپورٹ کیا یا کفریہ بات کی، شرکیہ بات کی، اس کے باوجود بھی ہم ان کی تکفیر نہیں کہتے، ہم کو کافر نہیں کہتے. کیونکہ دیکھیے کسی کی بات کو شرکیہ بات کہنا اور کسی کو کافر قرار دینا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس ہندوستان میں جتنے لوگ شرکیہ کفریہ عمل کرتے ہیں تو ہم ان کو کافر تھوڑی کہتے ہیں، ہم ان کو کافر کا فتویٰ تھوڑی لگاتے ہیں. لیکن یہ ہم ضرور کہیں گے کہ یہ چیز شرکیہ ہے، کفریہ، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ ان کا معاملہ کفر میں کہاں تک پہنچا ہوا تھا. لیکن ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے. جو عمل ہے، جو ایکٹیویٹی ہے، ہم اس پہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، شرک ہے یا کفر ہے، اس سے باز آ جانا چاہیے. حضرت اس میں یہ نا کہ جو امام تقی الدین السبکی رحمہ اللہ، جو ابن تیمیہ کی جو لمبی بحث ہے استغاثہ پر، امام تقی الدین السبکی نے تو استغاثہ پر اجماع بھی نقل ارے کیا ہے، بھائی یہ استغاثہ سب پر ابن اجماع ہے. تیمیہ کے مخالفین ہیں، یہی تو پورے امت میں یہی تو عالم ہے. مگر ابن حضرت تیمیہ رحمہ اللہ خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ سبکی وغیرہ کی کیا حیثیت ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سامنے؟ مگر حضرت شافعی فقہ میں ایک سو سبکی آ جائے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے. ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اسلام میں نہیں ہے کہ ابن تیمیہ کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے ان کو. حضرت مگر شافعی مذہب میں حضرت شافعی مذہب میں امام تقی الدین السبکی الجامع الجوامع فقہ کی کتاب وہ ہر شافعی پڑھتا ہے، ہر مذہب. لیکن ابن تیمیہ کے خلاف جو ان لوگوں نے لکھا ہے اور ان لوگوں کے سارے جوابات بھی موجود ہیں، ساری بحثیں موجود ہیں، یہ امت کے نمائندہ علماء نہیں ہے. یہ امت کے نمائندہ علماء نہیں. دو تین نام گرا دے بدعتیوں کا یا بدعت کو سپورٹ کرنے والوں کا اور پھر کہیں گے سارے علماء. آپ کا دعویٰ نہیں کہ سارے علماء، آپ ایک دو نام گنا رہے ہیں نا. آپ پہلی صدی ہجری کے علماء کو گنائے، اس میں کتنے لوگوں نے شرک و بدعت کی بات کی. دوسری صدی ہجری کے علماء کو گنائے، تیسری صدی ہجری کے علماء کی گنائے. چوتھی آپ دو تین علماء کا نام لے کے جو شرک و بدعت کو سپورٹ کیا، ان کا نام لے کے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ساری امت کے سارے علماء ایسا کر رہے تھے. یعنی جذباتی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں، دو تین لوگوں کا حوالہ دے کے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سارے علماء یہ کہہ رہے ہیں اس لیے ٹھیک ہے. کوئی نہیں کہہ رہا ہے، دو تین لوگ کہہ رہے ہیں بس. یہ اگلے پہ گن سکتے ہیں، یہ جو گمراہ لوگ ہیں اگلے پہ گن سکتے ہیں ان لوگوں کو. لیکن جو ثقہ ہیں، جن کی ثقاہت ثابت ہے، جن کو ائمہ نے پہلے ان کو امت نے جن کو سپورٹ کیا کہ واقعی یہ امام ہے، یہ ہے فلاں ہے، جن کا پورا بایو ڈاٹا موجود ہے، علماء نے ان کی توثیق کی ہے، ان کے حوالے دیجئے نا سب کے. تو ایک دو حوالے دینے سے اور آپ کو کتنی بار سمجھایا جائے کہ یہ دلیل نہیں ہے. دلیل آپ کو صحیح غلط معلوم کرنا ہے تو آپ قرآن سے دلیل دیجئے، حدیث سے دلیل دیجئے، صحابہ کرام کے آثار سے دلیل دیجئے. یہ ہمارے لیے حجت ہے، قرآن حدیث حجت ہے. یہ علماء حجت نہیں ہمارے لیے. اچھا کفایت بھائی، آپ نے بھی ذکر کیا ہے فقہ حنفی کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو متقدمین علماء ہیں، جو شارحین ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں جو بریلوی حضرات بھی مانتے ہیں، دیوبندی حضرات بھی، اور ہم لوگ بھی استفادے کے لیے ان کو پڑھتے ہیں. تو ان کتابوں میں دیکھ لیا جائے نا کہ ان مسائل کے بارے میں کیا بات کہی گئی ہے. یعنی حنفی فقہ جن کی حضرات تقلید کرتے ہیں، تو ان کے جو متقدمین ہیں، بے متاخرین کی بات نہیں کی جا رہی ہے. متاخرین میں تو ظاہر سی بات، آپ بھی حنفی ہیں تو آپ کے جو ہے بدعتی علماء وہ بھی حنفی عالم ہو گئے. لیکن جو متقدمین علماء ہیں، امام ابو حنیفہ سے لے کر کے اور ان کے بعد جو ہیں بڑے بڑے لوگ، امام سرخسی ہیں، علامہ شامی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور جو دیگر بڑے علماء ہیں، ان کی کتابوں میں دیکھ لیا جائے نا کہ کیا ہے، کس طرح کے فتاوے موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہمارے حنفی علماء ہیں ان کو فالو نہیں کرتے یا ان کو دلیل کے طور پہ نہیں پیش کرتے ہیں، بلکہ شوافی میں چلے جاتے ہیں. ابھی شوافی کا حوالہ ہے، شوافی میں چلے جاتے ہیں
जी, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ शाह वली मुहद्दिस देहलवी ने जवाहिर खमसा किताब को सपोर्ट किया। उसमें नादे अली का पूरा है कि अगर बंदा कोई बीमारी है तो वो नादे अली पढ़े। मतलब नादे अली अज़हर अजाइब मतलब हज़रत अली की मदद है वो पूरी। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ शाह वलीउल्लाह ने भी इस्तिग़ासा को सपोर्ट किया। वो किताब को सपोर्ट करना खुद इस बात की दलील है कि वो इस्तिग़ासा को सपोर्ट करे। तो हनफी उलमा है ना, जो इंडिया के हैं। यानी शाह वलीउल्लाह, पहली बात तो वही हर बात में कि उन किताबों में क्या लिखा है, उन किताबों का इस्तिनाद कैसा है, किस दौर में लिखी गई हैं, शाह वलीउल्लाह ने वो बात कब कही है, मुख्तलिफ अदवार होते हैं। वो तो बहुत सारे लोगों के बारे में इस तरह की बातें हैं, अल्लामा इकबाल और दीगर मतलब शोरा जो उनके बारे में भी तरह तरह की बातें हैं। तो मसला ये है कि किस दौर में कौन सी बात कही गई और उस किताब का इस्तिनाद क्या है। लेकिन उसके बावजूद क्या शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हमारे लिए दलील है? और क्या मैंने जो बात कही उसका जवाब ये है? हमने तो मुतक़द्दिमीन उलमा की बात कही है और उनकी किताबों में मौजूद है बाकायदा फतावे। जो आप लोग करते हैं ना बहुत सारी चीजें, आप फतावा आलमगीरी ही देख लीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी ऐसी जो आप लोग करते हैं और उसमें जो है मौजूद है कि गलत है। अल्लामा शामी के हैं, आप देख लीजिए, बहुत सारी चीजें जो आप लोग करते हैं और उनमें गलत लिखा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि आप लोग जब अकायद के मामलात आते हैं तो शवाफ़े तक को दलील में ले आते हैं, शवाफ़े तक को दलील के तौर पे पेश करते हैं। हालांकि जब खालिस फ़िक़ही मसला होता है तो उसमें आप तलफ़ीक़ कर नामते हैं या कहते हैं मज़हब से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जब बिदअतों का मसला आता है, तमाम दुनिया भर के चुन-चुन करके जहाँ इक्का-दुक्का मिलते हैं उनको जमा कर देते हैं। अब चूँकि मेहनत असल में असल मसला क्या है ना कि आप जो उलमा इस पर मेहनत करते हैं कि कहीं कोई मिल जाए। और ये कौन करता है? जिसके पास जिसकी हमनुमाई में दलील नहीं है। तो ये चुनते हैं कहाँ-कहाँ मिल रहा है, कौन-कौन सा पॉइंट। यहाँ तक कि इब्न तैमिया के पास भी कहीं कोई चीज़ मिल रही है क्या? वो सब जमा करके और कहते हैं देखिए इतना। और हमारा मामला ये है कि दरिया का सारा पानी हमारा है। अब आप कहीं-कहीं कतरे-कतरे जमा करके 1 कतरा है, 2 कतरा है, 3 कतरा है, देखिए 1 लाख कतरे हमारे मुआफ़क़त में। अरे भई 1 लाख कतरे आप मुआफ़क़त में पेश कर रहे हैं, करोड़ों दरिया तो जो मौजूद है उसको देखिए उसके मुकाबले में, तो बात समझ में नहीं। तो अब उन्होंने बहुत सारी सूफियाना बातें की, वो तो फिर अशरफ अली थानवी की भी मिल जाएगी आपको। तसव्वुफ़ की दुनिया में आप जाएँगे फिर मौलाना ने जो है क्या नाम है अरशदुल कादरी ने वो ज़लज़ला लिखी है, वो ज़लज़ला में उनके हवाले बहुत ही हम फ़ज़ाइल अमाल के हवाले दिया करते हैं कि भई इनके यहाँ चीज़ें मौजूद हैं। तौर पर ही सही, तो वो सारी बातें दलील थोड़ी है भाई। वो जो आप पेश करते हो हम लोगों की नज़र में है, वो आप 1 बता दें, हम 2 बता दें, हम तो 3 बता दें। ये दलीलें थोड़ी हैं मेरे भाई, दलील थोड़ी है। जी। हज़रत और एक ये एक हदीस पेश अच्छा, करते लोग कि जो एक बात आपने सुबकी का जो हवाला दिया ना कि सुबकी ने इब्न तैमिया के बारे में ये कह दिया, वो कहते हैं सुबकी के बारे में लोगों ने और क्या-क्या कहा आपको पता है? सुबकी के बारे में लोगों ने जो नक़्द किया है कि ये आदमी कुफरिया बात करता है, ये आदमी शराब को हलाल करता है, ये आदमी बकवास बकता है। ये उलमा ने का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में, वो आपको पता है? ये आप देखें मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक जगह लिख के रखा है, मुहद्दिस फोरम पे आप जाएँगे ना तो बहुत पहले मैंने लिख के रखा है। उसमें 1-2 हवाले आपको बताता हूँ। ये मोहम्मद बिन हसन जो वादी हैं, ये लिखते हैं कि वक़दा अनकरू अला शेख रमहु बिल कुफ्र वस्तहलाल शुर्बिल खमर, कि इनको कुफ्र से मुत्तहम किया है और ये कि आदमी शराब को हलाल करता है। और एक बार इनको बांध के जो है लाया गया। और इसी तरह से अल्लामा आलूसी हैं जो रूहुल मानी वाले हैं, तो उन्होंने जो है क्या लिखा है कि इन अहल ज़मानिही रमहु बिल कुफ्र वस्तहलल शुर्बिल खमर व ज़ना, कि ये शराब को और जना को इस तरह की चीजों को जो है जायज करार देते। देखिए मैं तस्दीक नहीं कर रहा हूं, आप अगर सुने कहीं भी कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे कि फलां ये कह दिया, तो खुद सुबकी की पोजीशन क्या रह जाएगी? इब्न तैमिया के रहमतुल्लाह के बारे में आप कुछ भी उठा के आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये सुबकी के बारे में जो लोगों ने लिखा है उसका क्या रह जाएगा? और इसी तरह से बल्कि खुद सुबकी की जो किताब है ना कायद फिल जर्ह व तादील, तो उसमें अपने उस्ताद इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह उसके उस्ताद थे ना, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह उसके उस्ताद थे, तो अपने उस्ताद को भी इस आदमी ने नहीं बख्शा। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह को जानते हैं ना, वो काबिल एहतराम है, सिक़ा है, उनका कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या लिखता है ये बंदा, कहता है कि वहादा शेखुना अज़्ज़हाबी रहमतुल्लाह मिन हादल क़बील लहु इल्मुन व दियानतुन व इंदहु अला अहले सुन्नह तहामुल। कहते हैं कि ये जो ज़हाबी हैं इनके पास इल्म है, दयानतदारी है, लेकिन अहले सुन्नत के साथ ये हद दर्जा ज्यादती करते हैं। ला यजूज़ु अन युअतमदा अलैहि, इमाम ज़हाबी पे भरोसा करने के लायक नहीं है। जो सुबकी इमाम ज़हाबी के बारे में अपने उस्ताद जिससे सीखा है, अपने उस्ताद के बारे में इतना जो है वाहियात कमेंट करे कि इमाम जो है
سے امام زاہبی سے نہیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اس پہ کیسے بھروسہ کر لیں ہم بھائی, وہ اگر کوئی بات کہے تو مگر حضرت ایسا ادھر نہیں نا ہے. ہاں پر حضرت ادھر نا ہر علماء کے درمیان تو بہت زیادہ اختلاف تھے. مطلب امام مالک کے اوپر بھی قتل کا فتویٰ تھا عبد الرحمن ابن ابی ذئب کے نزدیک. مطلب علماء کے درمیان تو بہت زیادہ اختلافات تھے. تو ہاں تو امام کیوں بخاری ان کے کو اس میں دلیل بنا حدیث میں رہے ہیں امام آپ مسلم کو تو یہی معاملہ سبکی کو بھی پرابلم تھی نا ان کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے, تو آپ ان کو جی کیوں ہاں اب جو امام زاہبی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو مسلم شاگرد ہیں امام مزی ابن کثیر امام جو ہے اس طرح سے امام ابن القیم رحمہ اللہ امام زاہبی رحمہ اللہ, یہ جو ان کے خاص جی شاگرد ہیں جی ان کے حوالے سے ابن تیمیہ کی کوئی بات بتائیے نا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں سبکی کو کیوں لا رہے ہیں جس کے جو دشمنی پال کے بیٹھا ہوا تھا بندہ ہو ابن تیمیہ رحمہ میں اللہ کہہ کے رہا تھا خلاف. دونوں میں نہیں, میں نے کہتا دونوں میں بحث ہے استغاثہ کو لے کر. تو مطلب ارے بھائی استغاثہ جو کوئی قطعی دلیل ابن نہیں ہے. کثیر رحمہ اللہ کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ کو, جو علمی شخصیت ہے سب ابن بالکل کثیر مانتے ہیں, رحمہ اللہ بالکل کو آپ مانتے مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہیں, بالکل مانتے ہیں. ابن تیمیہ کے شاگرد ہے نا ابن کثیر رحمہ اللہ, جی بالکل ان کے حوالے ان کی زبان سے بتائیے نا کہ ابن تیمیہ میں کیا پرابلم ہے. امام زاہبی رحمہ اللہ کو بھی آپ مانتے ہیں, جی امام زاہبی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, ان کے حوالے سے آپ بتائیے نا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ میں کیا پرابلم ہے. امام مزی رحمہ اللہ کو آپ مانتے ہیں رجال کے, وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. یعنی ابن کثیر کو بھی آپ مانتے ہیں, سارے اہل سنت کے لوگ مانتے ہیں ابن کثیر کو, امام زاہبی کو, امام مزی کو. یہ وہ شخصیات ہیں جو متفق ہیں, جی جو قابل احترام ہے, جن پہ اعتماد. سبکی پر ہم احترام نہیں کرتے, سبکی کو جی ہم خارج کرتے ہیں, اس کے سارے الزامات کو. ان کا حوالہ ہمارے سامنے مت لائیے. اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کوئی بات لانی ہے تو ان علماء کے ذریعے لائیے جن کو ہم بھی مانتے آپ بھی مانتے, جیسے ابن کثیر, ابن القیم رحمہ اللہ, امام مزی رحمہ اللہ, امام زاہبی نہیں رحمہ اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہیں آپ بھی مانتے ہم بھی مانتے. اور نہیں سبکی حضرت کو مت نہیں حضرت میرا یہ سوال تھا, اگر اس طرح سے اتنا قطعی دلیل ہے تو علماء میں اختلاف کیوں ہے اس مسئلے پر؟ اگر یہ اتنا ہی ایزی مسئلہ ہے کہ یہ شرک ہے تو علماء میں اس میں ارے اختلاف کس کیوں ہے؟ کا علماء تو اختلاف ہے بھائی؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو کہا ہے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات سے ان کے شاگرد ابن کثیر نے آبجیکشن کیا, ان کے شاگرد امام مزی نے کوئی آبجیکشن کیا, ان کے شاگرد امام زاہبی رحمہ اللہ نے کوئی آبجیکشن کیا, ان کے شاگرد امام ابن القیم رحمہ اللہ نے آبجیکشن کیا. یعنی جو ان کے وہ شاگرد جو آپ کی نظر میں بھی قابل احترام ہے, ہماری نظر میں بھی قابل احترام ہے, ان میں سے کسی نے جو ہے کیا. اور یہ جس کو بعد کے لوگ پیٹتے ہیں, اور کیا بتاؤ اللہ معاف کرے, اس شخص کا حوالہ دے رہے ہیں جو خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے زیادہ الزامات اس پہ لگے ہوئے ہیں, اب ان کا حوالہ دے رہے ہیں. یعنی جو اچھا الزامات سبکی پر ہیں جی اس طرح کے الزامات کیا امام زاہبی پر ہیں, کیا امام ابن کثیر پر ہیں, کیا امام مزی پر ہیں, کیا امام جو ہے ابن قیم پر ہے؟ نہیں, ان لوگوں پر نہیں ہے. تو یہ جو صاف ستھرے علماء ہیں جو ان کے مستند شاگرد ہیں, پوری دنیا مانتی ہے, آپ بھی مانتے ہم بھی مانتے ہیں, ان کے حوالے لائیے. آپ سبکی کے حوالے لا رہے, پوری دنیا مانتی, دونوں میں جو ہے مسئلہ تھا. اور آدمی بیچارہ ردی کرتا رہتا ہے, امام زاہبی کی کبھی بدتمیزی کرتا ہے, کبھی اپنے استاد کی بدتمیزی کرتا ہے, جو اپنے استاد کے سامنے کے لیے نازیبہ کلمات کے, وہ ابن تیمیہ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہہ سکتا. جی اچھا اس میں ایک بات جو اورنگزیب بھائی آپ نے جو ایک بات کہی نا کہ اجماع ہے استغاثہ پر, علماء کا اجماع ہے کہ اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا کر سکتے ہیں. کس پر آپ نے کہا؟ میں نے کہا سبکی نے کہا شفاء السقم فی زیارت الخیرین انعام کے اب اندر آپ سوچو, انہوں نے اجماع نقل کیا. جی بالکل ٹھیک ہے, اب آپ اب سوچو جب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا, ایک منٹ, یہ جو قاضی القضات عز الدین ہے, ان کی کتاب الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ, ان کا ایک جملہ ہے, دیکھیے ہوا سبکی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ہوا رجل, یہ الاعلان بالتوبیخ صفحہ نمبر 159, سبکی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, میں یہی بات پیش کر کے ختم کرتا ہوں اس گفتگو کو. وہ کہتے ہیں کہ ہوا رجل قلیل الادب, سبکی ایسا آدمی ہے جو جس کے پاس ادب بہت کم ہے, یعنی اخلاق کم جانتا ہے, ادب نہیں ہے اس کے پاس. اور آگے لکھتے ہیں کہ عدیم الانصاف, یہ آدمی انصاف نہیں کرتا ہے, لوگوں کے بارے میں جو کمنٹ کرتا ہے تو انصاف نہیں کرتا ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ جاہل باہل السنہ ورتبہم, یہ اہل سنت اور ان کے مقام سے جاہل ہے, اسے نہیں پتا کہ اہل سنت کے علماء کا کیا مقام ہے, ان کا کیا اسٹیٹس ہے, اس بندے کو نہیں پتا. اور آگے کہتے ہیں کہ یدل ذالک علی ذالک کلام ہو, اس کے جو کلام ہے, یہ جو علماء کے بارے میں رائے دیتے, اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے, بے ادب ہے, جاہل ہے, علماء کے مقام سے ناواقف ہے. تو جس کے بارے میں یہ درگت بنائی ہے لوگوں نے, آپ اس کے حوالے دے رہے ابن تیمیہ کے خلاف, کتنی عجیب بات ہے. خود مطلب کیا, ابھی ہم نقل کرنا شروع کر دیں کہ سبکی کے بارے میں کیا کیا علماء نے کہہ رکھا ہے, تو کتنا مسئلہ ہو, یہ آدمی خود کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے گا, اس کے حوالہ لا رہے ہیں. حضرت آپ عیسی بن ابی عبدالسلام کی بات کر رہے ہیں کیا, جو حنفی تھے, جو ان کی بات کر رہے ہیں آپ ابھی؟ ارے بھائی الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ, یہ جن کی کتاب ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں کون ہے, ان کا نام آپ بتائیے نا, ایک نوٹ کر لیتے ہیں. میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, آپ مجھ کو جو ہے واٹس ایپ کیجیے, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں.
ہمارے واٹس ایپ پہ جائیے, میں آپ کو سارے حوالے, بلکہ سارے حوالے کیا محدث فورم پر ہے, آلریڈی میں نے لکھ رکھا ہے, آپ جائیے پڑھ سکتے ہیں. پورا محدث فورم پہ لکھا ہوا ہے, میرے خیال سے یہ 15 سال پہلے لکھا ہوا ہے, میں آج کی نہیں بات بتا رہا ہوں, یہ لکھا ہوا ہے. میں بتاتا ہوں کہ اس کی جو ہے 2011 کیا ہے, یہ 2011 کا میں نے لکھ رکھا ہے سب, یہ 2011 کی باتیں میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا آپ کو. یعنی آج سے پہلے 2011 میں ایک بندے نے ان کا جو آپ نے حرکت کی ہے نا, وہی کام کسی اور حنفی نے کیا تھا اس فورم پہ. میرے سامنے سبکی کا نام لایا کہ انہوں نے ابن تیمیہ کو ایسا کہا, تو میں نے سبکی کا چہرہ دکھا دیا, میں نے سبکی کا چہرہ دیکھا دیا آپ نے کیسا, وہی سے اٹھا کے میں آپ کو بتا رہا تھا, جا کے پڑھ لیجیے آپ. ارے حضرت ایسا تو پھر ابن تیمیہ کو تو مجسم کافر بولتے ہیں نا لوگ, اس یہ دلیل نہیں ہوتی نا, دلیل تو ہر علماء کے خلاف تنقید ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں سے بتائیے آپ. بھائی ابن تیمیہ کئی لوگ انہوں نے جسم ثابت کیا, مجھے یہ جو ابھی آپ نے الزام لگا کیا, مطلب ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے تجسیم کے قائل تھے, اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل تھے. حضرت میں الزام نہیں لگا رہا, میں دوسرے علماء کی بات کر رہا ہوں آپ سے. ارے تو جھوٹ بولتے نا, غلط بیان کرتے نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں. ابھی ہم نے پچھلی کسی اسٹریم میں رد کیا کہ ڈاکٹر اسرار نے بھی یہ بات کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے جیسا میں کرتا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا. یہ سب بیکار کی باتیں, الزامات ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں میں ایسا نہیں ہے. لوگوں نے جھوٹ پھیلایا, ابن بطوطہ نے جھوٹ بولا ہے, اس کے رائٹر نے جھوٹ بولا ہے, ڈاکٹر اسرار نے جھوٹ بولا ہے, سبکی نے جو ہے بکواس کی ہے, بہت سارے لوگوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جھوٹی باتیں پھیلائی ہیں. جی آپ دونوں یہ ون سائڈ آپ نے پڑھ کے رکھا ہے, دونوں آپ کسی کے ابن تیمیہ کسی کے بارے میں کوئی بات جو ہے آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلے آپ دیکھیے کہ اس کا خود کا اسٹیٹس کتنا ہے. بہت اچھے سے جواب دیا شیخ آپ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے, اور بہت اچھا جواب دیا گیا, بھلے ہی وہ مین ڈسکشن نہیں تھا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف سبکی نے جو کچھ لکھا ہے نا, بہت سارے علماء نے اس کا رد لکھا ہے. سبکی کے ان الزامات پر پوری کتابیں لکھی, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے دھل دیا ان کو. بہرحال اللہ معاف کرے, بہر موضوع ختم کیجیے, میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا, لیکن ہاں اللہ معاف کرے, سب کو معاف کرے, لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایسے چھوٹے لوگوں کا نام مت پیش کیجیے, بڑے لوگوں کا نام پیش کیجیے. یہاں تک آپ نے جو سوال پوچھا نا, وہ شیخ کفایت کی کلپ ہے, وہ انشاءاللہ ہم لوگ کمنٹ میں ڈال دیتے ہیں, جہاں پہ انہوں نے جواب دیا اس الزام کا. ابن تیمیہ کے تعلق سے جو الزام جو ڈاکٹر اسرار نے بھی لگایا تھا, اس کا جواب شیخ کفایت نے دیا ہے. اس کی کلپ ہم لوگ اس کا لنک ڈالتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, لیکن مین جو سوال ہے, جو ایک آپ نے کہا نا کہ اس بارے میں اجماع ذکر کیا ہے کسی نے, تو آپ ایک فنڈامنٹل بات یاد رکھیے کہ جب قرآن کی آیت ہے ایاک نستعین, کیا اس کے خلاف کوئی اجماع کر سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے علماء اجماع کا اجماع سٹینڈ ہوگا؟ اجماع کے ہاں مطلب قرآن کی آیت کے خلاف اجماع کوئی کر سکتا ہے؟ مطلب یہ اجماع کا ڈیفینیشن سے ہی کئی خلاف ہے. اجماع کے جو شرائط ہے, جو متفق علیہ شرائط ہے, اس کے تعلق سے آپ یہ بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن کی آیت کے خلاف کل کوئی بولے علماء نے اجماع کر لیا کہ خنزیر کا گوشت حلال ہے, تو ایسے تھوڑی اجماع ہونے والا ہے, وہ اجماع تھوڑی سٹینڈ ہوگا. نہ اجماع ہونے والا ہے اس طرح کا, نہ اس بارے میں اس اجماع کا کی کوئی حیثیت ہوگی اگر کوئی ایسا اجماع ذکر کر دے کہیں پر. اچھا, اور ایک چیز یاد رکھو میرے بھائی اورنگزیب بھائی, کہ دیکھو لوگ جو ہے نا علماء اکرام, ان کی بعض باتیں لوگ مسکوٹ کرتے ہیں, کانٹیکس سے باہر بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی ہے, اللہ کے کلام کی گارنٹی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی گارنٹی ہے. اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو علماء اکرام کے تعلق سے جو اقوال ہے, کوئی آؤٹ آف کانٹیکس بول سکتا ہے. اب جیسے اگر مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھائی جیسے میں بولتا ہوں کہ میں وسیلہ کو مانتا ہوں, ہاں میں وسیلہ کو مانتا ہوں, اب بولے بھائی انہوں نے وہ وسیلہ کو مانتے ہیں, کون سے وسیلہ کو مانتے ہیں؟ جو ثابت شدہ وسیلہ اس کو میں مانتا ہوں. ہاں, اب یہاں پر کوئی اگر یہ بات کو نکال کر کے بولے بھائی وسیلہ کے سپورٹ میں ایک اور دلیل یہ کہ وہ ہے نا صاحب وہ بھی مانتے ہیں وسیلہ کو, تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی, کیونکہ ہم یہ بات کو سمجھے اللہ کی کتاب محفوظ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محفوظ ہے, علماء اکرام کے جو اقوال ہم تک پہنچتے ہیں ان میں اگر کوئی اختلاف ہوگا تو قرآن میں ہی قاعدہ بتا دیا گیا کہ اگر اختلاف ہو تو کیا کرنا ہے, قرآن و سنت کی طرف لوٹنا ہے. تو جو قرآن و سنت میں بات ہے وہ تو کبھی غلط نہیں ہوگی, آپ سیف رہیں گے انشاءاللہ. اور جہاں تک یہ کہنا کہ یہ چیز کے لیے مجھے ایکس وائی زیڈ اے بی سی ڈی مل گئی, یہ لوگ بھی اس چیز کو مانتے ہیں, تو غلط پھر بھی غلط ہی رہے گا, غلط پھر بھی غلط ہی رہے گا, چاہے ہی آپ کو کتنے بھی لوگ مل جائے, غلط جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ تو غلط ہی ہے. اب علماء کرام میں اگر اختلاف ہے, جیسے آپ کو میں بول رہا ہوں, کبھی بھی صحیح و غلط کا فیصلہ اس چیز سے نہیں کریے گا کہ یہاں زیادہ ہے کم ہے, لیکن پھر بھی یہاں پہ پھر بھی توحید پر آپ اس بات کو واضح سمجھ لیجئے کہ اس میں جو اختلاف کا دعویٰ کرتے ہیں نا لوگ کہ اختلاف ہے اس مسئلے میں, الحمدللہ کلیئر بات ہے, مسکوٹیشنز بہت ملیں گے آپ کو غلط باتیں بہت ملے گی, اور جو کچھ چند گمراہ لوگ ہیں جو پرومیننٹ ہو گئے, بڑے ہو گئے, ان کے اقوال بھی ملیں گے. تو چلیے یہ بہت چند باتیں تھی, اس کو انشاءاللہ امید کرتے ہیں. حضرت اور ایک بات اور, یہ جو آپ باتیں لا رہے ہیں نا, تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں ابن عبد الہادی رحمہ اللہ, انہوں نے خاص اسی ٹاپک پہ کتاب لکھی ہے, ہاں, الرد علی السبکی.
तो हाँ, उनकी मैं एक मिनट, उनकी किताब का नाम है असारिम मुनकी फिर रद्द अल सुबकी, इब्न अब्दुल हादी रहमतुल्लाह, जो कौन है, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं। तो सुबकी ने ज़ियारत के मसले को लेकर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के मसले को लेकर जो भी इल्जामात लगाए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह पे, उन तमाम का जवाब दिया है इब्न अब्दुल हादी रहमतुल्लाह ने, जो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं, जो काबिल एहतराम है सबके यहाँ। तो उन्होंने सुबकी के तमाम एतराज़ात का जवाब दिया, वो किताब आप पढ़ सकते हैं। हजरत उस किताब में मालिक दरवाली हदीस को ज़ईफ नहीं कहा इब्न हादी रहमहुल्लाह ने, अर्रद अला सुबकी में वो रिवायत जिक्र की और उसको ज़ईफ नहीं कहा। जो शिफा सिकाम के अंदर जो इमाम तकीयुद्दीन से कुछ रिवायत ला रहे हैं ना मालिक दार के, जो अर्रद अला सुबकी में, उस रिवायत को ज़ईफ नहीं कहा इब्न अब्दुल हादी ने, उस रिवायत को छोड़ दिया, मतलब कोई कमेंट नहीं किया ये एक ज़ईफ मिनट, है। आपको इस किताब के बारे में इल्म है, अर्रद अला सुबकी जी पढ़ा है जी, इसको आपने, इसमें पहले से इल्म था? फिर नहीं, काहे को पूरा यहाँ नहीं सबको पढ़ा। बेवकूफ, आपने सबको बेवकूफ समझ के रखा है, फिर आप क्यों इस किताब का जो है सुबकी का हवाला देके इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के खिलाफ जो इस तरह की बात करते हैं? अरे आपको सब भाई पता भाई है मैं कि भाई मैं सुबकी के बारे में जब तकीयुद्दीन सब सिबकी को मैं आपको सपोर्ट पता कर है, सब आपको भाई पता है तकीयुद्दीन मेरे सिबकी मैं भाई। खिलाफ नहीं हूँ भाई, तकीयुद्दीन सिबकी मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको बस इल्मी की बात बोल रहा हूँ कि इनका ऐसा है। आप जो मालिक दरवाली की हदीस ज़ईफ बोले ना, तो इब्न अब्दुल हादी ने उसको ज़ईफ नहीं कहा, मैं बस ये बोल रहा था आपको। भाई हो सकता है किसी ने ज़ईफ ना कहा, लेकिन ज़ईफ रवायत है वो। जी, अगर अगर आप कि प्रूफ लॉ ले एक आओगे ना औरंगजेब भाई, नेक्स्ट टाइम आप प्रूफ ले आइएगा, आप स्टडी करके आओ हदीस को, एक मसला कभी आप एक अच्छे से समझ लो इंशाल्लाह, ताकि कंफ्यूजन दूर हो इंशाल्लाह। वो एक हदीस जो आप कह रहे हैं ना, एक मिसाल हो गई। अब आपने दो जी। बातें सुनी है, किसी से सुना है सही है, किसी से सुना ज़ईफ है। अब या तो सही है तो ज़ईफ है, दोनों तो नहीं होगी ना। तो प्रूफ आप जी। लेकर आइए, और शेख किफायत जी। इंशाल्लाह आपके इस प्रूफ का, आप अगली बार आने वाले हैं इस प्रूफ को लेकर, तो हम लोग भी इंशाल्लाह जी, रेडी इंशाल्लाह। रहेंगे आपके सामने। हाँ शेख, ये मौजू पर औरंगजेब भाई नेक्स्ट टाइम प्रूफ लेकर आएंगे कि वो हदीस जी, ठीक मोतबर है, है। हदीस की ताल्लुक से ले आइए, हवाले ले, अगली हाँ, स्ट्रीम में बात कर लेंगे। इंशाल्लाह औरंगजेब भाई, हाँ लेके आइए जी। नेक्स्ट टाइम प्रूफ। ओके च इंशाल्लाह, च शुक्रिया।